جو حکم ہوا اس پر اپنی عادت کو مکمل کروں گا. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر اس کا نام چتارنے والا وہ کسے میدان نہ ہردا کیونکہ مولا فضل اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں فکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا طارق محمود چشتی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواسپور لالا موسیٰ اس محفل ہونا کی خیر ہے تشریف لائے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه وأنصاره وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر ہمارے صدر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ادب سے، شوق سے اور توجہ سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی و رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، سبحان اللہ۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، اور ہم تو اختر شاہ طیبہ کے ہاتھوں بک گئے، کرنے والے مصر کے بازار کی باتیں کریں، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مصر کے ہمارے بڑے مشہور شاعر کا تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن ایک طویل عرصہ مصر میں گزارا ڈاکٹر اختر شمار صاحب لکھتے ہیں، سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، روشنی روشنی ہر سمت بکھر جاتی ہے، اور میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی ہے، اور اڑتے اڑتے ہی کبوتر کی طرح آخر کار، سبز گنبد پہ میری آنکھ ٹھہر جاتی ہے، اور رات جب الٹے قدم آتی ہے دیدار کے بعد، چومنے آپ کے قدموں کو سہر جاتی ہے۔ لائق کے ساتھ عزت و تکریم اسمارٹ فون لے ہیں، معزز و محتشم علماء اسمارٹ فون کرام، ہے بس ٹھیک ہے۔ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طارق محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم علی صاحب زیدہ مجدو، برادر گرامی قدر جناب محترم المقام ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، برادر عزیز اور برادر گرامی قدر حضرت علامہ میاں محمد عباس صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، سیکرٹری جنرل الکرم فرینڈز انٹرنیشنل پاکستان، اور میزبان محفل جناب محترم المقام ولید خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان، بالخصوص جناب عزیزم محمد احسان اللہ صاحب اور دیگر جملہ برادران اسلام، علماء کرام، عزیزم محمد عبداللہ اور دیگر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج سرائے عالمگیر کی اس خوبصورت مسجد میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے لیے نئی زندگی ہے، اور سرکار کا ذکر ایمان کی تازگی ہے، سرکار کا ذکر چہرے کا نور ہے، سرکار کا سرکار کا ذکر دلوں کا سرور ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، فرمایا ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کا ذکر روحوں کو تازگی دیتا ہے، اور سرکار وہ ہیں کہ جن کا شکر کرنا یہ تمام امتوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو حضور کی آمد کا شکر بجا لانا یہ ضروری ہے۔ آج میں ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام سن رہا تھا، ایک علامہ صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ وہ بڑے وائرل ہیں، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ میلاد پاک جو تم مناتے ہو
حضور تو روزہ رکھتے تھے. کیا کہنے لگے؟ حضور تو روزہ رکھتے تھے. اور روزہ جو ہے عید تو روزے کے بعد ہوتی ہے، تو سرکار نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ عید نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے جوڑی ہوئی تھی. اور تمام ذخیرہ حدیث کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اپنی مرضی کی ایک دو باتیں اٹھا کر وہ لوگوں کو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ چلیں اتنی بات تو وہ بھی مان گئے کہ سال کے 365 دنوں میں سے جب پیر کا دن آتا تھا تو سرکار اسے باقی دنوں سے جدا کر کے گزارتے تھے. سبحان اللہ. باقی دنوں کی طرح نہیں گزارتے تھے بلکہ باقی دنوں سے جدا کر کے گزارتے تھے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فی ہے ولدتو، اس دن میں اس دنیا میں آیا اور اس دن میں پیدا ہوا. تو میں ان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ چلو تم ہماری طرح جلسہ نہ کرو، جلوس نہ نکالو، جھنڈیاں نہ لگاؤ، لیکن ایک فتویٰ یہ تو جاری کر دو، اپنے لوگوں کو یہ تو کہہ دو کہ سرکار روزہ رکھتے تھے، ہم بھی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں. کچھ اہتمام تو نظر آئے نا. ادھر سے کہتے ہو سرکار اہتمام کرتے تھے، آج وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیلیبریشن کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ رکھا جاتا تھا. جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو سرکار نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی اور فرعون غرق ہو گیا، تو یہ اس کا جشن مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ روزہ رکھ کر کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا عادت یہ عربوں کی تھی. تو سرکار نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ان کو نبی ہم بھی مانتے ہیں، وہ میرے بھائی تھے. یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، میرے غلاموں تم 2 روزے رکھا کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ تو ضمن بات آ گئی تو میں نے یہاں سے بات شروع کر لی، لیکن ہم عاشقوں کا یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے کہ مصر کے ہمارے ایک صوفی بزرگ ڈاکٹر مفتی علی جمعہ محمد حافظہ اللہ تعالی ابھی بھی موجود ہیں اور 2 دفعہ مصر کے مفتی رہ چکے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ میلاد کی خوشی منانا، جلوس نکالنا اور سرکار کی یادوں سے اپنی محفلوں کو سجانا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی اوپر کوئی حدیث پیش کریں. تو آپ نے خوبصورت جملہ اسی ربیع الاول میں عطا فرمایا. آپ نے فرمایا الاحتفال بالمولد النبوی الشریف لا يحتاج لحدیث صحیح بل يحتاج لقلب صحیح. فرمایا سرکار کا میلاد منانا، حضور کی آمد کا جشن کرنا اور سرکار کی آمد کے نعرے لگانا، اس کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک مومن دل کی ضرورت ہے. اگر غلام کا دل ہوگا، اگر دل میں حب مصطفیٰ ہوگی، اگر دل میں نور ایمان موجود ہوگا تو پھر دلیلیں نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. پھر محب تو وہ ہوتا ہے جو یار کے ذکر کے بہانے تلاش کرتا ہے. عاشق کو پھر لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جیسے ہی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے وہ سرکار کے ذکر کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت یہاں شروع میں سن لیں. مصر کے ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں جن کا نام ہے سیدنا الشیخ عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے الطبقات الصوفیہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی. مشہور صوفی باعمل بزرگ تھے اور نامی 10ویں صدی ہجری میں وہ جلوہ گر ہوئے. فرماتے ہیں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. مجھے آقا نامدار کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے لگا
اور جب زیارت ہو رہی تھی تو میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے غلام آپ کا میلاد مناتے ہیں، جلسے اور جلوس کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من فرح بنا نفرح بہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر درود پڑتا ہے ہم اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جو ہمارا نام لیتا ہے ہم اس پہ نظر کرم کرتے ہیں، جو مدینہ کی طرف توجہ کرتا ہے ہماری نگاہیں بھی اپنے اس غلام کی طرف ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جلووں کی آبرو رکھنا۔ تم سرکار کو بلاؤ تو صحیح، توجہ کرو تو صحیح، پھر وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، وہ نظر کرم فرما دیتے ہیں، وہ اپنے غلاموں پہ ایسی توجہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آئیے آج کی اس نشست میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، مل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور غزوہ تبوک سے واپس حضور تشریف لائے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اور المعجم الکبیر للامام الطبرانی، دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار واپس تشریف لائے، اور حضور کا معمول یہ تھا کہ غزوے سے واپس آتے ہوئے سیدھے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ کے قدم سیدھے مسجد نبوی کی طرف اٹھتے تھے۔ آج حضور کا میلاد منانے والے مسجدوں سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، مسجد کے ماحول سے ان کا تعلق کٹ گیا، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بھی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے جاتے، اور آتے ہوئے بھی سیدھے مسجد میں تشریف لاتے، اور یہ پیغام دیا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرے، وہ حضور کا سچا غلام ہے۔ اور جو پورا ہفتہ مسجد میں نہ آئے اور صرف جمعہ پڑھنے آئے، اور جمعہ پڑھنے بھی ایسے وقت میں آئے جب اسے یقین ہو کہ تقریر تو ختم ہو چکی ہو، اور پھر فرض پڑھتے ہی بھاگ جائے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اسے مسجد کے ماحول میں سکون آتا ہے، وہ مسجد کے ماحول سے کٹ جائے تو بھڑکنا شروع کر دیتا ہے، مسجد سے باہر زیادہ دیر گزار نہیں سکتا، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہو جاتا ہے، وہ پھڑپڑاتا ہے کب دروازہ کھلے گا اور میں بھاگوں گا۔ تو ہمیں اپنی کیفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کے گھر میں آ کے مجھے سرور ملتا ہے، کیا اللہ رب العزت کے گھر میں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو آپ ایمان والے ہیں اور آپ کو ایمان کی چاشنی نصیب ہے، لیکن اگر مسجد میں آ کے آپ وینٹیلیٹر پہ لگ جاتے ہیں اور آپ کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں اور آپ کا بھاگنے کو دل کرتا ہے، اور نماز آپ کو مسجد کی طرف کھینچتی نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہے، محرومیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم میلاد والوں کو مسجد سے تعلق عطا فرمائے، آمین۔ سرکار غزوہ تبوک سے واپس سیدھے مسجد کے دروازے کے سامنے آ گئے۔ بڑا عجیب منظر ہوگا، ایک غزوے سے فتح لے کے آ رہے ہیں، 30,000 غلام ساتھ ہیں، قافلے ہیں، سواریاں ہیں، فتح کا منظر ہے، مدینے والے استقبال کو نکلے ہوئے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پہ میرے آقا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے سگے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کا موقع ہے، غزوہ آپ فتح کر کے آئے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اس موقع پہ میں نے آپ کا قصیدہ لکھا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضور کا قصیدہ لکھنا، سرکار کی نعتیں پڑھنا
بولو یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور نعت سننا، میں کہا کرتا ہوں نعت پڑھنے والے تو خوش نصیب ہیں کہ وہ صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اور نعت سننے والے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نعت پڑھا کرتے تھے اور حضور نعت سنا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان منبرا فی المسجد حین نافح او فاخر عن رسول اللہ، کہ حضرت حسان ابن ثابت کے لیے حضور اپنا منبر رکھوا دیتے اور خود منبر سے نیچے تشریف رکھتے، اور حضرت حسان کو اپنے سامنے اپنے منبر پہ بٹھاتے اور فرماتے میری نعتیں مجھے سناؤ۔ اور جب حضرت حسان نعت پڑھتے، سرکار فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، کہ اللہ تعالیٰ میرے حسان کی مدد روح القدس کے ذریعے کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کی تائید ہوتی ہے جب یہ میری نعت کے مضامین لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس نے جب نعت لکھی، اور یہ وہ حضرت عباس ہیں، حضور کا ادب دیکھیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ عام الفیل سے 1 سال پہلے یا اسی عام الفیل کے آغاز میں پیدا ہوئے، اور حضور قصہ فیل کے 6 ماہ بعد پیدا ہوئے، تھوڑا فرق تھا۔ تو لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، تو یہ فرماتے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرماتے بڑے تو وہی ہیں، میں پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا۔ یہ ادب کا انداز ہے، کیا فرماتے؟ بڑے تو وہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ چچا تھے لیکن اپنے بھتیجے کا ادب بحیثیت پیغمبر کیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے جملہ فرمایا ہاتھ یا عمی لا یفضل اللہ فاکا، فرمایا اے میرے چچا نعت سنائیے، اللہ تعالیٰ وہ چہرہ سلامت رکھے جس سے آپ میری نعت لکھتے ہیں، اللہ آپ کے دندان سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کا نور سلامت رکھے۔ یعنی حضور کے نعت خانوں کو سرکار کی یہ دعا ہے کہ جو اخلاص سے حضور کی نعت پڑھتے ہیں ان کا چہرہ سلامت رہتا ہے، ان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر ایسے نعت نہیں سنانی، اندر چلو۔ مسجد میں لے گئے، 30,000 صحابہ بیٹھ گئے، حضور نے صدارت فرمائی، یہ جلسہ میلاد منعقد ہوا، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہو گئے اور حضور کی نعت پڑھنی شروع کی۔ میں صرف 4 یا 5 شعر پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اس مجلس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ حضرت عباس نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق۔ سرکار کے سامنے یہ شعر پڑھا، پہلا شعر یہ تھا، کہا یا رسول اللہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، دنیا کی تخلیق سے پہلے آپ ظلال کا معنی اللہ کے نور کے جلووں میں تھے، یعنی آپ اس وقت بھی موجود تھے جب دنیا نہیں بنی تھی، ورلڈ کریٹ نہیں ہوئی تھی۔ طبت فی الظلال، آپ اللہ کے نور کے جلووں میں تھے، وفی مستودع، اور اس امانت خانے میں تھے، حیث یخصف الورق، جہاں پر پتوں سے وجود کو ڈھانپا جاتا تھا۔ یعنی بعد میں حضرت آدم اور حوا کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آدم بھی بعد میں بنے، حضرت حوا بھی بعد میں تخلیق ہوئی، آپ ان سب سے پہلے اللہ کے نور کے جلووں میں مستور تھے۔ پھر کہا ثم ہبطت البلاد، پھر آپ اس زمین پہ نیچے اترے، جب زمین بن گئی، لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق، یا رسول اللہ نہ آپ بشر ہیں، نہ آپ گوشت کا لوتھڑا ہیں، نہ آپ خون ہیں، یعنی ان سارے تصورات کی نفی کر دی جو آج بھی معاشرے میں جھگڑے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نور تھے، بعض کہتے ہیں بشر تھے، یہ جھگڑا تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ حضرت عباس نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کو کہا کہ نہ آپ بشر ہیں، نہ مدغہ ہیں، نہ علق ہیں، کیا ہیں؟ فرمایا آپ نور بن کے نبیوں کی پیشانی میں سفر کرتے ہیں۔ آپ مہربانی ذرا یہ کر لینا کہ ایک دفعہ عاشقوں والا نعرہ مجھے سنائیں، پھر میں آپ کو تقریر بھی سناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر،
وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، کہا آپ ایک نور کی شکل میں اس کشتی میں سوار ہوئے. کس کشتی میں کی طرف اشارہ کیا؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. کہا سارے بت غرق ہو گئے، جھوٹے خدا دفن ہو گئے، سارے لوگ اس کشتی میں بہ گئے. یا رسول اللہ وہ کشتی بھی اگر کنارے لگی تھی تو اس لیے کہ اس میں آپ کا نور موجود تھا. پھر یاد کریں یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ محفل مصطفیٰ میں حضرت عباس پڑھ رہے ہیں، یہ حضور کے چچا کہہ رہے ہیں. پھر کہا تنقل من صلب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبقو، کہا آپ ایک صلب سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتے رہے. جب ایک عالم ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا، زمانہ بدلتا رہا، آپ کا نور پیشانیوں میں سفر کرتا رہا، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک، پھر حضرت نوح سے لے کے حضرت یعقوب و یوسف تک، پھر حضرت یوسف سے لے کے آگے حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک آپ کا نور سفر کرتا رہا. پھر کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کہا پھر جب آپ پیدا ہوئے تو یہ زمین روشن ہو گئی. بولو ساری زمین روشن ہو گئی. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور افق بھی روشن ہو گئے. وَنَحْنُ فِي ذَاكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَفِي سُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. اور وہ کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کے نور کے سائے میں سفر کر رہے ہیں. اگر آپ کا نور نہ ہوتا، ہماری زندگی نہ ہوتی، ہم سانس نہ لے رہے ہوتے، ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نور کے سائے میں میسر آ رہا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بولیے یہ صحابہ کا عقیدہ. انہوں نے حضور کا میلاد بھی بیان کیا اور سرکار کے سامنے بیان کیا، اور سرکار نے فرمایا میرے چچا تیرے دانت سلامت رہے، تیرا چہرہ سلامت رہے کہ جس سے تو میری نعت لے کے آیا ہے. لیکن میں یہاں رک کے دوستوں سے یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ نعت لکھنے والے حضرت عباس تھے جو جانتے تھے کہ عقیدہ کیسے بیان کرنا ہے، اور نعت اخلاص سے پڑھ رہے تھے، پیسے لے کے نہیں پڑھ رہے تھے. اور نعت صحابہ کی محفل میں پڑھ رہے تھے اور حضور کی صدارت میں پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا تھا نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، غرق الفت دیدہ نمناک ہونا چاہیے. نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے، ہم غلامان محمد کی یہی پہچان ہے. یعنی نعت پڑھنی ہو تو پھر اخلاص سے پڑھو، اور نعت کا کلام ایسے بندے کا پڑھو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جسے پتا ہو کہ نعت کیسے لکھنی. علماء نے بیان کیا ہے کہ نعت لکھنا تلوار کے دھار پہ چلنے کی معنی ہے. حضور کے مقام کا خیال رکھنا، پھر مقام الوہیت کا خیال رکھنا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا صحیح بیان کرنا. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. آج ہمارے نعت خان جس کا مرضی ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے نعت کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، کہا جاتا ہے جی فلاں آدمی آ کے نعت سناتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں لگیاں نے موجاں دے پھر لائی رکھی سونے. مطلب یہ کوئی نعت تو نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی پھر بھی میری موجیں لگی ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے پھر بھی میری موجیں لگی ہوئی. تو وہ تو ہم سنیوں کا مذاق اڑا کے چلا جاتا ہے، وہ عقیدہ بگاڑ کے چلا جاتا ہے اور ہم اس پہ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو ہم سنیوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے سٹیج کن لوگوں کے حوالے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نعت پڑھنے والے کون ہیں، سننے والے کون ہیں؟ سگریٹ لگے ہوئے ہیں، کش لگائے جا رہے ہیں، عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے. ڈیمانڈ ہو رہی ہے 80,000 دے دو، 1,00,000 دے دو، ایئر ٹکٹ دے دو تو میں آؤں گا. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے.
اور پھر نعت اور شے ہے، استغاثہ اور شے ہے، منقبت اور شے ہے، طلب اور شے ہے. اسے گڑ مڑ کر دیا ہر چیز کو. ہم کہتے ہیں نعت پڑھو، وہ کہتا ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسے سمجھیں، یہ استغاثہ ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ استغاثے کا مطلب ہے حضور سے مدد چاہنا، مجھے بلائیں، مجھ پہ نظر کرم کریں. او بھائی تجھے کہا ہے ہمیں سرکار کی شانیں بتاؤ، حضور کے معجزات، حضور کی تعریف کرو. نعت اور شے ہے. جب نعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں اپنا ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں شاعر اپنا ذکر نہیں کرتا، اس کی بات شروع بھی ذکر مصطفیٰ پہ ہوتی ہے اور ختم بھی ذکر مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. یہ نعت ہے. اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب نعت جو اچھی پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ ائمہ فن کا کلام پڑھیں. ہمارے پاس کوئی تھوڑ ہے؟ ہمارے پاس تو ایسا امام موجود ہے جس نے نعت کا حق ادا کیا ہے. نعت پڑھنی ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھو، نعت پڑھنی ہو تو علامہ محمد اقبال کو پڑھو، نعت پڑھنی ہو تو ابھی پڑھی جا رہی تھی پیر سید میر علی شاہ صاحب کو پڑھو، بے شک بے شک. نعت پڑھنی ہو تو پیر نصیر الدین نصیر کو پڑھو، نعت پڑھنی ہو تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کو پڑھو، اور نعت پڑھنی ہو تو حسان ابن ثابت اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کلام پڑھو. آپ ایک مثال دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ کل اور چیلم پہ دوستوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں نعت پڑھو، وہ یہاں بھی پڑھ جاتے ہیں لگیاں نے موجہ. اور بھائی تو کسی کی فوتگی ہو گئی، کسی کا بندہ فوت ہو گیا، تو وہاں بھی کہہ رہا ہے لگیاں نے موجہ. تو وہ کہتا ہے کہ بندہ تو اس کا فوت ہوا نا، میری تو موجیں ہی لگی ہیں. مطلب بات سمجھنے والی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. نعت پڑھنی ہے تو پھر دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. یہ نعت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سرتاب قدم، سر سے لے کے پاؤں تک. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول. سبحان اللہ. اسے نعت کہتے ہیں. یعنی سرکار کی تعریف ہے اور ہر شعر حضور کے کسی صحابی کی حدیث کا ترجمہ ہے. مثلا یہ جو شعر ہے یہ حضرت انس بن مالک کی اس حدیث کا ترجمہ ہے. فرمایا ما لمست ریحا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ ولا شممت عطرا اطیب من عرق رسول اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کی خدمت کی، 10 سال حضور کے پاس رہا. مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم میں نے دنیا کا کوئی ریشم اور کوئی نرم کپڑا حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے بڑی خوشبوئیں سونگی، بڑے عطر سونگے، بڑے سندل اور عود کی خوشبوئیں سونگی، لیکن سرکار کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی شے نظر نہیں. اعلیٰ حضرت نے پھر صحیح کہا نا کہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس لیے کلام ائمہ فن کا پڑھا جائے. جس طرح حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی، حضرت حسان نے کی. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجم لکھتے تھے. ہجم کا معنی آپ کو پتا ہے نا، مذمت، نعوذ باللہ. سرکار کے بارے میں غلط شعر کہتے تھے، حضور کے خلاف لکھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے مدینے میں اعلان فرما دیا. آپ نے فرمایا یہ گستاخ جسے بھی مل جائے اس کا سر قلم کر دو، اس کا خون معاف ہے، جو بھی ختم کر دے معاف ہے. ان کے بھائی اسلام قبول کر کے مدینہ آ چکے تھے.
انہوں نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو لکھا، انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بارے میں اعلان فرمایا ہے، اور اگر اب تو دوبارہ حضور کے بارے میں کوئی مذمت لکھی تیرا سر قلم ہو جائے، میں تجھے اب بھی دعوت دیتا ہوں کہ آ کے حضور سے معافی مانگ لے۔ سوچتا رہا، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، تو وہ سفر کرتا ہوا مکہ سے مدینہ پہنچا۔ کیا منظر ہوگا کہ اس نے اپنا پورا جو چہرہ ہے وہ لپیٹ رکھا تھا، مڈاسا مارا ہوا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ زور کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ راستے میں اگر کہیں حضرت عمر مل گئے وہ تو قتل کر دیں، یا کوئی اور مل گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سرکار نے اجازت دے رکھی ہے۔ چھپتے چھپاتے حضور کے پاس پہنچ گئے اور سرکار سے کہنے لگے، آواز بدل کے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، حالانکہ سرکار تو جانتے تھے، وہ پردوں کے پیچھے کی حالت بھی جانتے تھے، انہیں اللہ نے نگاہ نبوت عطا فرما رکھی تھی، لیکن کسی کی معافی کا کوئی سبب بھی تو بننا تھا نا، تو وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی گناہگار معافی مانگنا چاہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو اس نے دوسرا سوال پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو مکہ کا کعب بن زہیر ہے جو آپ کے بارے میں غلط شعر لکھتا تھا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، رحمت کا دریا جوش میں تھا نا، تو سرکار نے فرمایا ہاں، اگر وہ چل کے میرے پاس آ جائے تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ جو ہی یہ کہا تو کعب بن زہیر نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، کہا یا رسول اللہ، اگر اس کی معافی ہونی ہے تو کعب بن زہیر چل کے آپ کے قدموں میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کرم فرمائے، قدموں میں گر گئے، بوسے لینے لگے، زاروں کی تار رونے لگے، تو سرکار نے سینے سے لگا لیا، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج ہم لوگوں کے اندر جو شدت ہے، جو فتویٰ بازی ہے، جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہے، جو ٹانگیں کھینچنے کا رویہ ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف کراس فائرنگ ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارا مذہبی ماحول شدت کا شکار ہو چکا ہے۔ گالی ہے تو ہمارے منہ پہ، سخت باتیں ہیں تو ہماری زبان پہ، جس کی وجہ سے پاکستان کا امن پسند ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا۔ مذہبی طبقوں کے اندر منافرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، گروپ بن گئے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے دوری اختیار کر لی۔ سرکار تو وہ لجپال ہے کہ دشمن آئے تو سینے سے لگائیں، سرکار تو وہ کریم ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جائے اس کو بھی شفقت و محبت سے نواز دے۔ آج ہم ہیں کہ کوئی ہم سے تھوڑا سا اختلاف کر لے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ آج ہم ہیں کہ کوئی ہمارے سے ہماری ہاں میں ہاں نہ ملائے تو ہم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ محمد عربی کا بولو اخلاق نہیں ہے۔ سرکار کا اخلاق یہ ہے کہ محبت سے غیروں کو بھی اپنا کر لو۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا کرتے تھے، آپ فرماتے لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان کا۔ تو سرکار کی سیرت کا یہ پیغام بھی ہے، اپنے لہجے میں نرمی لے کے آئیں، محبتوں کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اختلاف ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، باپ کا بیٹے سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے، استاد کا شاگرد سے ہو سکتا ہے۔ اختلاف اور شے ہے، مخالفت اور شے ہے۔ آج ہم لوگوں نے اختلاف اور مخالفت میں فرق مٹا دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس کی پیروی کرتے ہیں مسائل فقہیہ میں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فقہ مرتب کی ہے، جس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے سارے مسائل ان کی فقہ کے مطابق۔ ان کے دو شاگرد تھے، ایک کا نام تھا امام ابو یوسف اور دوسرے کا نام تھا امام محمد۔ سب سے زیادہ
اگر کسی شاگرد نے اپنے استاد کے ساتھ اختلاف کیا ہے تو وہ یہ 2 شاگرد ہو سکتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے، مخالفت کی بات نہیں کر رہا، اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کا معنی یہ ہے کہ کسی مسئلے میں امام صاحب کا ایک قول ہوتا اور ان کے دونوں شاگرد کہتے نہیں استاد جی آپ کا ادب ہے لیکن اس مسئلے میں ہماری رائے دوسری ہے، تو امام صاحب فرماتے ٹھیک ہے تم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہو، میں نے تمہیں پڑھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری رائے کا احترام ہے، تم اپنی رائے باقی رکھو، میری یہ رائے ہے اور تمہاری وہ رائے۔ 3 گروہ بن گئے۔ وہ مسئلہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ایک قوم سے کہتے ہیں یہ صاحبین، یہ شیخین کا قول ہے، اور وہ مسئلہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد یہ دونوں ایک ہو جائیں، امام ابو یوسف ویٹو کر جائیں، وہ کہیں گے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو وہ طرفین کا قول بنتا ہے۔ اور وہ مسئلہ جس میں استاد کے ساتھ یہ دونوں شاگرد سائیڈ پہ ہو جائے اور یہ کہیں اس مسئلے میں ہم اپنے استاد گرامی کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری رائے الگ ہے، تو وہ صاحبین کا قول بنتا ہے۔ تو اس سے فقہ جنم لیتی ہے۔ تو اختلاف حسن ہے، بولیے کیا ہے؟ اختلاف حسن ہے۔ یہ دیکھیں اگر سارا ہمیشہ دن ہی رہتا تو ہم اکتا جاتے، اگر رات ساری زندگی رہتی دن نہ ہوتا تو ہم اکتا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا۔ اگر ایک ہی رنگ ہوتا، مثلا ہر طرف سفید ہی رنگ ہے اور کوئی رنگ ہی نظر نہ آتا تو ہم اکتا جاتے۔ اللہ رب العزت نے 1000 رنگ رکھے ہیں، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی سفید، کوئی سبز، کوئی سرخ۔ یہ رنگوں کا اختلاف، یہ لیل و نہار کا اختلاف، یہ صبح اور شام کا اختلاف ہمیں بتا رہا ہے کہ سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رائے مختلف ہو سکتی ہیں، تو ہر بندہ دوسرے کا احترام کرے، اس سے دین میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اب بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، اگر کسی کو بات کا سرا یاد ہو تو میں وہاں چلوں، نہیں تو کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے بات چلی اور سرکار دو عالم حضرت کعب بن زہیر تک بات پہنچی۔ کتنا بڑا اختلاف کیا، کتنی دشمنی کی اسلام کے ساتھ، مخالفت کرتے رہے۔ یہ اگرچہ اور قسم ہے، مخالفت اور شے ہے، اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اختلاف اور شے ہے۔ جو گستاخ ہو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور معاف کرنے کا حق صرف رسالت مآب کے پاس تھا، آج ہمارے مفتی کے پاس نہیں ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے، میں نے مسئلہ اور سمجھایا ہے آپ کو۔ میں یہ کوئی بات میں میرے اوپر یہ فتویٰ نہ لگائے کہ آپ نے گستاخ رسول کو کلین چٹ دی ہے، نہیں، میں ساتھ یہ واضح کرتا چلوں جو سرکار کا گستاخ ہو، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آج کے معاشرے میں گستاخی کرے، اس کی سزا فقہا نے لکھی ہے اور عدالتیں اس کو وہ سزا دے گی۔ اور اگر عدالتوں نے سستی کی تو پھر غازی علم الدین پیدا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطن سے جدا۔ اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں مسئلہ ایسا بن جائے تو اس سلسلے میں جلد بازی کرنے کے بجائے عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ عدالتیں موجود ہیں، ادھر رجوع کیا جائے۔ جیسا کہ پیچھے ایک مسئلہ ہو چکا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں، اگر عدالتیں سستی کریں گی اور بار بار یاد کروانے کے باوجود وہ اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ بولو پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، کعب بن زہیر پہنچے، فرمایا کعب کی معافی بھی ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اگر کعب چل کے میرے پاس آئے تو معافی ہو جائے گی۔ انہوں نے سر سے پردہ ہٹایا، کہا حضور آ گیا، اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے قدموں میں گر گئے، سرکار کے غلام بن گئے۔ اور جب غلام بن چکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے جس زبان سے آپ کے خلاف شعر لکھا کرتا تھا، آج اسی زبان کو وضو کرا کے آپ کی نعت لے کے لایا۔ آج نعت لکھی ہے، آج آپ کی تعریف لکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھے سناؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو قصیدہ سنایا اس کا نام ہے قصیدہ بانت سعاد۔
بولو کیا نام ہے قصیدہ؟ بانت سعاد. اور بانت سعاد ایک لمبا قصیدہ پورا انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بہت زیادہ اس کے اشعار ہیں. وہ شعر پڑھتے رہے, حضور کی محبت میں نعتیں پڑھتے رہے, اور جب اس شعر پہ پہنچے حضور کی طرف شہادت کی انگلی سے اپنے آقا کی طرف اشارہ کیا. مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. کہا یہ جو میرا نبی میرے سامنے بیٹھا ہے, جس کے قدموں میں میں نچھاور ہوا, جس کے پاس پہنچ کے میں نے کلمہ پڑھا, یہ بشر نہیں ہے. لنور, لام تاکید کا لگا ہے, یہ نور ہے یستضاء بہ, اور ایسے نور ہیں کہ قیامت تک لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے. ان کا نور پھیلتا رہے گا اور ان کی روشنی زمانے کو روشن کرتی رہے گی. محمد یہ ہندی تلوار ہے, من سیوف اللہ مسلول, اور یہ اللہ کے دشمنوں پہ لٹکی ہوئی تلوار بھی ہیں, اور نور بھی ہیں, اور جمال بھی ہیں, اور جلال بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں دی ہیں. سرکار کو شعر اتنا پسند آیا, تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے, یمنی چادر جو سرکار نے اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کے خوشی سے حضرت کعب کی طرف پھینکی اور فرمایا تم نے میری نعت لکھی ہے اور میں اپنے نعت خانوں کو اپنی چادر کا تحفہ دیا کرتا ہوں. یہ سرکار کی شانیں جو بیان کرتے ہیں حضور نے محروم رہنے نہیں دیتے. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں, آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن ایمان تازہ ہو جائے, پھر سے وہ تازہ ہو جائے. مصر میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا تقریباً 6 سال, اور کئی دفعہ حضرت امام بوصیری کے دربار پہ حاضری کا موقع ملا. پورا نام محمد شرف الدین ہے. بوصیر ایک جگہ مصر کا گاؤں ہے, وہاں وہ رہتے تھے. ٹیکس کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے, الازہر سے پڑھے ہوئے تھے, لیکن جو اس وقت کے بادشاہ تھے نا ابو المظفر, ان کی مدح لکھتے تھے, پیسے مل جائیں. بادشاہوں کی تعریف کر کے پیسے چند ٹکے کما لیتے تھے. 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے اسی حالت میں, اور رجوع نہ ہوا. پھر ایک دن چلتے چلتے راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی, جو اللہ کے ولی بھی تھے, کامل بزرگ بھی تھے, صاحب معرفت بھی تھے, امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ بھی تھے. انہوں نے کہا بوصیری کس وادی میں بھٹک رہے ہو, کن لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہو, تیسیاں کر رہے ہو, ظلمتوں میں بھٹک رہے ہو, آؤ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. تو امام بوصیری نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ بیعت بھی بڑی برکت والی چیز ہے, یہ کوئی عام شے نہیں ہے. بعض لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں, لیکن اگر انہیں کسی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے تو وہ دنیا اور جہان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. آج یہاں الکرم فرینڈز کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے, تو ضمناً میں یہ دعوت بھی صاف دینا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے اور عشق و مستی کے لیے اور معرفت کے لیے اور دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے اور بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اور سرکار کے عشق کی خیرات پانے کے لیے بہت سے دروازے ہیں. ایک دروازہ بیرا شریف میں بھی کھلا ہوا ہے, وہ میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا دروازہ ہے, جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں لوگوں کو حضور کی طرف بلاتے ہوئے گزار دی. ہر مہینے وہاں, ہر مہینے کی انگریزی تاریخ کے مطابق جو دوسرا ہفتہ آتا ہے, اس دوسرے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات شب کرم منعقد ہوتی ہے. بولیے کیا نام ہے؟ شب کرم. اس میں اور کچھ نہیں ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1000 عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے. ہم سب مل کے ایک رات حضور کی یاد میں بسر کرتے ہیں, جاگتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, ذکر و فکر ہوتا ہے, علماء کے لیکچرز ہوتے ہیں, کھانا کھلایا جاتا ہے, رزق تقسیم کیا جاتا ہے. اور رزق ظاہری تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ ظاہری کے ساتھ یہ باطنی رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے. میں یہ دعوت آپ, کیونکہ میں بیرا شریف سے آیا ہوں اور میں
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ایک ترجمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ دعوت میں آپ کو نہ دوں تو یہ بھی احسان فراموشی ہے، اس لیے یہ دعوت میری طرف سے قبول کرنا، اور کبھی الکرم فرینڈز کے ان دوستوں کے ساتھ بھیرے تک کا سفر کرنا۔ جو بھیرا ہے وہ مصطفیٰ کی رحمتوں کا ڈیرا ہے، جو بھیرا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا خزانہ ہے۔ آگے دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر صرف ایک رات کی شب کرم کا کام ہی نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں سے ہر سال 500 علماء کرام پوری ملت اسلامیہ کو مل رہے ہیں۔ جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سبق سنا رہا ہوں، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے در پہ میں نے بھی 4 ٹکڑے کھائے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو میٹرک پاس وہاں بھیجیں، ہم انہیں علماء کرام بنا کے واپس کریں گے۔ یہ احسان اللہ صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ عبداللہ صاحب پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے دوست پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ عالم دین بن کے واپس آئیں گے، پھر جب تک جئیں گے سرکار کے نام کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی حضور کی غلامی باقی رہے گی۔ تو میں وہ واقعہ مکمل کر لوں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی کیسے آئی؟ جب ان کا ہاتھ امام ابو العباس مرسی کے ہاتھ میں گیا، اور میری یہ سعادت مندی ہے کہ مجھے امام ابو العباس مرسی کے مزار پہ بھی حاضری کا موقع ملا، جو اسکندریہ میں ہے، اور جسے کہتے ہیں نا میڈیٹیرین سی، البحر الابیض، اس کے کنارے آپ کا مزار ہے، اور سمندر کی لہریں ان کے مزار کے ساتھ آ کے بوسے دیتی ہیں، اور بڑا منظر ہوتا ہے۔ اور آج بھی ان کے مزار پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ حضور چلے گئے، نعوذ باللہ فوت ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ آؤ، وہ مصر کا عظیم درویش، اللہ کا ولی جس کا نام امام ابو العباس مرسی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ایسے اللہ والے بھی ہیں، نگاہ چاہیے۔ پردہ حضور کی طرف سے نہیں ہے، پردہ ہماری طرف سے ہے۔ غفلت کا پردہ ہے، دنیا پرستی کا پردہ ہے، دنیا کی محبت کا پردہ ہے، بے عملی کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے، عیش و عشرت کا پردہ ہے۔ جیسے جیسے بندہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یہ پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اسے گھر میں بیٹھے ہوئے مدینہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سرکار کی توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو توجہ نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو امام بوصیری کا ہاتھ جب امام ابو العباس مرسی کے ہاتھ میں آیا، دل کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی دنیا والے کی مدح نہیں لکھوں گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ میں کسی دنیا والے کی تعریف نہیں کروں گا، میں صرف اپنے پاک نبی کی تعریف کروں گا، میں حضور کی شانیں لکھوں گا، میں سرکار کی نعت لکھوں گا۔ پھر انہوں نے قصیدہ محمدیہ لکھا، قصیدہ المدریہ لکھا، اور بہت سے قصیدے لکھے۔ فالج ہو گیا تھا، آخری زندگی میں فالج ہو گیا، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چلنے پھرنے سے آوازار ہو گئے، کھانا خود نہیں کھا سکتے۔ 6 مہینے یہ بیماری جاری رہی۔ پھر سوچا جس پاک نبی کی نعت لکھتا ہوں انہی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ شعر قصیدہ بردہ پورا لکھا، 161 شعر۔ بولیے کتنے؟ 161۔ میں نے گزشتہ 2 سال سے جناب یہ سلسلہ بلوال میں شروع کیا ہے، آپ یہاں سرائے عالمگیر میں بھی کرتے ہیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ ربیع الاول شریف کی جب پہلی رات آئے تو اس پہلی رات کو جو اوپننگ ہے ربیع الاول کی، سٹارٹ جو ہے وہ پورے قصیدہ بردہ کی تلاوت کے ساتھ کیا جائے، اور ہم نے یہ کیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں قصیدہ بردہ شریف پورا پڑھا جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہے، جس میں حضور کی نظر ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجنی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. سبحان 161 شعر لکھے اور جس رات وہ شعر مکمل ہوئے آنکھیں بند ہوئیں تو نصیب جاگا اور مدینے کے تاجدار ان کے گھر تشریف لے آئے. اور سرکار کے وصال کو کتنی مدت گزر چکی تھی؟ 700 سال. اور بولو کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 700 سال.